شادی اور آبی یہ تمام انویسٹیگیشن یونٹس کے اس کے اوپر دیکھا جائے گا. یہ اوور آل جو ہے وہ ایک جنرل ڈسکشن تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ پیش کی ہے. سب سے پہلے ہم انویسٹیگیشن چون سے شروع کریں گے کہ وہاں پہ اس کا نام تھا تبسم. 2007 کے وقوع ہے کہ محمد صدیق نے شادی کی دور میں یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن تھا ان کے آپس میں. چلو نہیں آیا ہے بیوی تو مرنا آیا ہے وہ 15 سال بعد 15 سال والا 15 سال والا وہ تو جوڈیشل ہوا ہے. چلو بلال بھائی ہو گیا سر ایک سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام میڈیا برادران کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ہیں. صدر انویسٹیگیشن کی آج یہ اس مہینے کی جو پریس کانفرنس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ مختلف مرڈر کیسز ہیں, ملٹیپل گینگز ہیں, اور جو اوور آل سپٹمبر کی اور اکتوبر کی ابھی تک کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرنی ہے اور آپ کے ساتھ پیش بھی کرنی ہے کہ ابھی تک صدر انویسٹیگیشن نے جو ہے وہ پچھلے مہینے سے ابھی تک کیا کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم شروع کریں تو ہم نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں تقریباً 14 گینگز کے 33 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے, جس میں سے 103 مقدمات جو ہے وہ ٹریس ہوئے ہیں الحمدللہ ہمارے. اس میں تقریباً جو ہے وہ 70 لاکھ روپیز کے قریب جو ہے ہماری ریکوری جو ہے وہ بنتی ہے, جس میں مختلف گینگز ہیں, جس میں ہاؤس رابری کے گینگز بھی ہیں, اسمال گینگز بھی ہیں, سنیچرز بھی ہیں. لیکن یہ ہم نے اب تک محنت کر کے جو ہے ہمارے 4 انویسٹیگیشن تک پہنچے ہیں, جس میں ٹیکنیکل ایویڈنسز وغیرہ سارے شامل تھے, اور اس کے نتیجے میں ہم اس تک پہنچے اور ہم نے یہ گینگز کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. اگر ہم اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی بات کریں تو ایک مہینے میں ہماری لاسٹ ٹائم بھی 50+ اگست میں اشتہاری تھے, لیکن لاسٹ منتھ ہمارے سپٹمبر میں 66 کیٹیگری اے کے اشتہاری ہیں جو کہ ہم نے گرفتار کیے ہیں, اور ٹوٹل جو ہے وہ اگر ہم اشتہاری میں تعداد کریں تو وہ تقریباً 150 تک جاتی ہے, اور آدھی مجموعات تمام ملا کے. تو یہ ایک ہماری جو ہے اوور آل کافی اچھی پرفارمنس رہی ہے تمام انویسٹیگیشن ڈویژنس کے اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو. یہ اوور آل جو ہے وہ ایک جنرل ڈسکشن تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ پیش کی ہے. اب کچھ امپورٹنٹ کیسز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر بھی کرنے ہیں, جو کافی سارے کوئی 2-3 دردناک سٹوریز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ اب بتانی ہے. سب سے پہلے ہم انویسٹیگیشن چون سے ہم شروع کریں گے کہ وہاں پہ 15 سال پرانا جو ہے ایک مقدمہ جو ہے وہ ٹریس ہوا, جس کے اندر مقتول جو مقتولہ ہے اس کا نام تھا تبسم شہزادی, اور 2007 کے وقوع ہے کہ محمد صدیق نے اس کے ساتھ وہاں پہ شادی کی. بھاگ کے شادی کی دور میں یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن تھا ان کے آپس میں, اور اس کے بعد جب یہ لاہور آئے ہیں تو یہاں پہ ان کی گھریلو ناچاکی جو ہے وہ شروع ہو گئی, کیونکہ یہ اس ملزم کی سیکنڈ وائف, اور وائف بار بار وہ اس بات پہ اصرار کرتی تھی کہ جو آپ کے پہلے وائف سے بچے ہیں اور جو پہلی وائف ہے اس کو چھوڑ کے آپ میرے ساتھ ہی رہے, اور مجھے سپریٹ جیسے گھریلو ایک نچاکی کی وجوہات بنتی ہے وہ ہوئی. لیکن جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ غصے میں آ کے ملزم نے جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے وہ مرڈر کر دیا, گلا دبا دیا اس کا, اور اس کے بعد جو اس نے اس کا جو ڈسپوزل کیا وہ بڑا ہی ایک افسوسناک طریقے سے اس کا ڈسپوز آف کیا کہ اس نے اس کا جسم جو ہے وہ تمام مختلف حصوں میں کاٹ دیا. اس کی جو اسکن تھی, اس کا جو باڈی پارٹس تھے, اس کا جو مسلس تھے, وہ سارے کے سارے اس نے علیحدہ کر دیے بون سے بھی. اس کے مختلف شاپرز بنائے, ایون جو اس کی ایک آنکھ تھی اس کو بھی 4 حصوں میں جو ہے کاٹ کے باقاعدہ اس کو پیک کیا, اور اس طریقے سے اس نے 3 سے 4 اس کے پیکٹس بنائے, اور ان پیکٹس کو اس نے مختلف لاہور کے ایریاز میں اس نے ڈسپوز آف کیا.
اور جب ڈسپوز آف کیا جس میں جو ہے وہ شیر شاہ کالونی کے پاس بھی کچھ گندے نالے ہیں، مختلف گندے نالوں پہ 4 سے 5 جگہوں پہ اس نے اس کو گرا دیا، اور اس کے بعد وہ یہاں سے فرار ہو گیا کراچی کے لیے۔ اب جب وہ 15 سال بعد جب لاہور واپس آیا تو اس کی جو بیوی تھی اس کے نام کی کوئی سم چل رہی تھی، اور اس کے جو بیوی کے جو لواحقین تھے وہ اس کو ٹریس کر رہے تھے، تو آلریڈی سمجھ آ گئے تھے کہ شاید کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہا، اور ہماری جو بیٹی ہے یا بہن ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ جب لاہور میں ایک دم دوبارہ نظر آیا تو انہوں نے پھر پولیس کو انفارمیشن دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گرفتار ہوا، اور جب گرفتار ہوا اس کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوئی اور پھر تمام یہ باتیں جو ہے وہ ٹیکنیکلی ہم نے اس کو ویریفائی کیا، تو تب جا کے جو ہے یہ کیس جو ہے 15 سال بعد جو ہے وہ ٹریس بھی ہوا، ملزم بھی پکڑا گیا، اور ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوا۔ بڑا ایک افسوسناک ایک واقعہ تھا جو کہ ہم نے کیا تھا کہ اس میں ہماری ٹیم کی جو ہے وہ محنت تھی کہ اسپیشلی کیونکہ یہ ایسا کیس ہے جس میں ایویڈنس نہیں تھا، لیکن اس کو ایویڈنس کو ٹریک کرنا، اس کے ساتھ ایک ایک پن پوائنٹ کرنا، پوائنٹیشن کروانا، تاکہ پروسیکیوشن کے ساتھ اچھا کیس بن سکے اور اس کو سزا مل سکے، اس کے اوپر ہم نے کافی جو ہے ہماری محنت جو ہے وہ شامل تھی۔ سیکنڈ جو ہے وہ مقدمہ ابھی چون سے متعلقہ ہے، جہاں پہ جو ہے وہ محسن ریاض کو جو ہے وہ 3 بھائیوں نے مل کے قتل کیا ہے، محرم اور عرفان بلو نے وہاں پہ موقع پہ وہ گرفتار ہو گئے تھے، جو اسپیشلی محرم جو تھا وہ انچارج انویسٹیگیشن نے ودن فیو آورس گرفتار کیا، اور اس کے بعد بلو جو ہے دوسرا اس کا بھائی وہ بھی گرفتار ہوا کچھ دنوں کے بعد، اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ پراپرٹی کا تنازع تھا، حویلی کے اونرشپ کا تنازع تھا، جس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ یہ واقع پیش آیا۔ پہلے جو ہے حویلی میں لڑائی ہوئی، پھر اس کے بعد گلی میں لڑائی ہوئی، اور گلی میں لڑائی میں جو ہے وہ فائر جو ہے اس لڑکے کو لیفٹ سائڈ آف دی جو گردن ہے اس پہ لگا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی وہ ڈیتھ واقع ہو گئی، اور اس کے بعد ہی پاسڈ ہوئے۔ لیکن اس میں ہماری انویسٹیگیشن شروع کی کافی اس میں محنت شامل تھی، جنہوں نے جو ہے وہ ودن اے فیو ڈیز اور ودن اے فیو آورس جو ہے وہ دونوں ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اس کا ریمانڈ لیا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ جو ہے وہ ان کی چل رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مرڈر کیس ہے وہ ایک خنجروال سے متعلقہ ہے، مرغزار کالونی میں عتیق احمد صاحب ہیں، جن کا جو ہے وہ 19 مئی 2022 کو ایک مقدمہ درج ہوا ہمارے پاس، جس میں تھا کہ ان کو اغوا کرنے کے سلسلے 365 مقدمہ درج ہو گیا۔ اس میں بھی کافی دردناک ایک سچویشن ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ جو ملزمان تھے بھائی ہیں تینوں آپس میں، انیس، نفیس اور رئیس، ان کا اس کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کا تنازع تھا۔ انیس کا تنازع تھا پیسوں کا عتیق کے ساتھ، رات کو دونوں کی لڑائی ہوئی، جس کے نتیجے میں انیس نے اس کو مرڈر کر دیا، اور اس کے بعد اپنی بھائیوں کی مدد سے جو ہے وہ اس باڈی کو ایک شاپر میں ڈال کے اس کو ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کی ایک رکشے کے تھرو۔ وہ رکشہ جو ہے وہ رکشہ ڈرائیور کو انہوں نے ہائر کیا، تینوں بھائیوں نے اس کو ایک صندوق نما چیز میں بند کیا اس کی باڈی کو، اور باڈی کو ٹرانسپورٹ کر دیا فیروز والا کی جو ایک نہر ہے اس کی سائڈ پہ، وہاں پہ جا کے اس کو پھینک دیا، اور وہاں پہ اس کو بالکل جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ ضائع کرنے کی کوشش کی کہ تاکہ اس تک بھی نہ پہنچ سکے۔ فیروز والا میں بھی جو ہے وہ اس کا ڈیڈ باڈی وہاں پہ لوکل پولیس کو ملی، انہوں نے اس کا اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا، لیکن ہم یہاں سے اپنے چونکہ کیس میں لگے ہوئے تھے، اور وہ ایک کلو ملا انچارج انویسٹیگیشن خنجروال کو رکشا ڈرائیور کا، جب اس کو اریسٹ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ جو ملزم آپ کا جو اس میں مہنگی ہے 365 والا، وہ بیسیکلی مرڈر ہو چکا ہوا ہے، اور پھر وہ ٹریک کرتے 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 ڈی این اے تک ہم پہنچے، اور پھر اس کو ہم نے فیروز والا پولیس کا مل کے جو ہے اس کی انفارمیشن کلیکٹ کی، اور پھر تمام ملزمانوں کو گرفتار کیا۔ اور اگین ایک بڑی ایک ڈریڈفل سچویشن ہے کہ جس میں ایک بندے کو جو ہے پیسوں کے لین دین مارا گیا، اور مارنے کے بعد اس کی باڈی کو ڈسپوز آف کیا گیا، اور ڈسپوز آف بھی جو ہے وہ لاہور سے باہر دور فیروز والا کے علاقے میں کیا گیا، لیکن یہ بھی الحمدللہ کہ تمام ملزمان اس کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، اور ہم نے جو ہے وہ اس کو راتوں رات جو ہے اس میں تمام ایویڈنس کلیکٹ کر کے اس کو کیا۔ یہ بھی جو ہے اس میں انچارج انویسٹیگیشن خنجروال کی جو ہے وہ کافی اس میں محنت شامل ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مرڈر کیس جو ہے وہ کیس ہوا ہے۔ ایک اور آپ کے ساتھ لاسٹ سے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جو رائبل میں جیو بکر کے علاقے میں ایک ملزمان تھے ایس این بھٹی ایڈوکیٹ، آپ کو یاد ہوگا، جی ان کا مرڈر ہوا تھا ان کے کزن کے ساتھ، ندیم کے ساتھ۔ اس میں جو 3 مرکزی شوٹرز تھے اور 3 جو مین ملزمان تھے وہ الحمدللہ نے گرفتار کر لی ہے، جس میں اسرار، ارشد اور طلحہ شامل ہیں۔ یہ پاکستان سے باہر بھاگ رہے تھے، ہم نے ایف آئی اے کے ساتھ مل کے جو ہے ان کے اوپر مختلف جگہوں پہ ٹریک کرنے کی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ جو ہے وہ اس میں بھی یہ کافی ہائی پروفائل کیس تھا، کیونکہ اس میں اس کے بعد بھی ایک مرڈر ہوا تھا، اور انہی کی جو ہے وہ فردر جو اس کرنے کا جو مدعی تھا اس کو بھی مرڈر کر دیا گیا تھا، لیکن الحمدللہ جو ہے یہ دونوں جو مرڈرز ہیں وہ ٹریس ہو چکے ہیں،
اور اس میں جو ہے وہ شوٹرز بھی گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں اور ابھی ریکوری کا اور باقی سارا جو ایویڈنس کلیکشن کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ان لائن ہے اور ہماری جو انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس پہ اے ایس پی رائیول اسپیشلی میں کہوں گا کہ ان کی کافی اس میں محنت شامل ہے کہ جنہوں نے اس پہ کافی جو ہے وہ چیزوں کو ٹریک کرتے ہوئے جو ہے وہ اس تک پہنچے ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک 4 مرڈرز میں ایک خاندان کے ہوئے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا. فائنلی جو مرڈر کیس آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنا ہے وہ سبزدار کا ہے کہ جس میں عذرا پروین جو ہے اس نے ایک اس کا بیٹا تھا تنویر جس کو مرڈر کر دیا تھا. جھگیوں کی آپس کی لڑائی ہوئی تھی اور اس لڑائی میں جو ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک بندے نے جب روکا کہ یار آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تو اس رنجش کی بنا پر جو ہے وہ لڑائی بڑھتی گئی اور بڑھنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو مار دیا. لیکن وہ بھی 4 انویسٹیگیشن میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے محنت کی اور بندے کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا. بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 4 اگر جسمانی ریمانڈ پہ ہے. تو یہ 5 جو امپورٹنٹ مرڈر کیسز تھے یہ ہم نے آپ نے شیئر کیے ہیں. 2-3 بڑے امپورٹنٹ ہائی پروفائل کیسز بھی ہیں جس میں جو ہے وہ گرفتاری ڈلی ہے. ٹیکنیکل ایویڈنس میں کافی زیادہ شامل تھے اسپیشلی جو 15 سال پرانا جو مقدمہ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو کافی اس میں ٹیکنیکل جو چیزیں تھیں وہ انوالو تھیں. اس کے علاوہ جو ہاؤس رابریز کافی زیادہ ہمارے پیچھے دنوں میں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 4 انویسٹیگیشن سندر نے کافی اس میں محنت کی ہے جس میں 395 ڈکیتیاں جو ہیں وہ تقریباً انہوں نے 4 بلکہ 5 انہوں نے جو ہے وہ ڈکیتیاں جو ہے وہ ٹریس کی ہیں جس میں جو ہے وہ تقریباً 3 جو مین مرکزی ملزمان تھے انہوں نے گرفتار کیے ہیں اور اسے ریکوری جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ وہ انہوں نے اس میں سے کی ہے. اور یہ کافی اس میں محنت تھی کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اوڈ کے جو گینگ تھے اس کے جو 4 ملزمان ہیں وہ سابقہ ریکارڈڈ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ تقریباً اس سے 10 لاکھ نقدی اور طلائی زیورات اور باقی سارے مقدمات ان سے جو ہے وہ ٹریس کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے یہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا کہ ہم جو ہے ہماری ایک بڑی کامیابی ہے کہ جو 395 کی تعداد بھی کافی ہیوی ہوتی ہے 5 ہماری جو ہے وہ صدر کی ٹریس ہوتی ہے اس وجہ سے. اور فائنلی جو ہے وہ ایک اغوا کا مقدمہ کافی ہائلائٹڈ ہوا تھا جس میں ایک شہری نماز طارق میڈیا میں بھی چلا گیا تھا کہ جس کو جو ہے وہ زبردستی وہاں سے ملزمان اٹھا کے لے گئے اس کو مارا پیٹا تھا. اس کے بھی 5 ملزمان جو ہیں وہ 4 انویسٹیگیشن جواب پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے الحمدللہ جو ہے اس پہ محنت کر کے تمام کو گرفتار کیا اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کیا. تو یہ ہماری جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام ڈسکشن تھی آج کی ہماری پریس کانفرنس کے کہ جو امپورٹنٹ ہماری سپٹمبر کی جو امپورٹنٹ کیسز ہیں سپٹمبر کی جو پرفارمنس ہے وہ ہم نے اپنے ساتھ شیئر کی ہے اور 5 امپورٹنٹ مرڈر کیسز جو ہم نے ٹریس کیا الحمدللہ اس مہینے میں وہ لاسٹ 2 ویکس میں بلکہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. ہاؤس رابریز ہاؤس ریکارڈیز کا ہم نے ڈسکس کی ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی ہے. باقی کوشچنز ہو گئے تو ہم اس کو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ یہ تو آپ کی کارکردگی بالکل ٹھیک ہے. محکمہ ایکسائز میں 45 لاکھ کی ڈکیتی ہوئی تھانہ ٹاؤن شپ کے ایریا میں. ملزم 2 دن بعد گرفتار ہو گئے. گرفتار کیا آپریشن والوں نے. اس کے بعد انہوں نے 10 لاکھ روپے ان سے ریکور کر لیا اور ملزم جو انہوں نے دوران تفتیش جو انکشاف بھی کیا اور آج اس بات کو 4-5 ماہ ہو گئے 35 لاکھ روپے ابھی تک جو ملزمان سے ریکور نہیں ہوا. اس حوالے سے بتا دیں یہ سرکاری کیش ہے اور اتنی ناقص جو ہے تفتیش وہ انویسٹیگیشن کی ابھی تک سرکاری انہوں نے 2 لیٹر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو لکھی لیکن ابھی تک وہ ریکوری نہیں. یہ تو بڑا سوال نشان ہے کہ سرکاری کیش جو ہے اور ملزم ہی گرفتار ہو جائے اور ریکوری نہ ہو. اس میں چونکہ جو اس کے ساتھی ملزمان جو ہیں اس پر کام کر رہے ہیں اور یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اس پہ ریز کیا ہے اس کے اوپر کیونکہ سرکاری جو غلطی ہو چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 35 لاکھ روپیہ ہو ہمارا جو ہے وہ سرکاری بندہ ہو کہ عام شہری ہو پولیس کا کام ہے کہ اس کو بندے کو اریسٹ کرے اور 100% ریکوری انشور کرے. تو اس کے اوپر جو ہے جو اس کے اس ٹائم جو تفتیش میں بات کریں اس پہ انکوائری چل رہی ہے. اس پہ انکوائری ہماری طرف سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی اس میں جو ہے ریکوری جو ہے وہ ہو سکے. تو ہمیں امید ہے کہ جلدی جو ہے وہ ریکوری. اور اس میں آپ کے نالج میں یہ ہے کہ اس میں جو ایک ملزم ڈالا گیا وہ فرضی ملزم ہے. جی اور فرضی ملزم مقصد کیا ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے. اس کو آپ 10 سال بھی تفتیش کرتے ہیں تلاش کرتے وہ ملے گئی. اور لاسٹ ٹائم پہ ایک سائز کے آفیسر جسے کے ساتھ بات ہے جس کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی وہ عدالت میں جاتا ہے تو آپ کے جو متعلقہ جو پولیس والے اس کو تھریٹ کریں کہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں آپ اس کو لکھ کے تو 10 لاکھ کافی ہے باقی آپ کیس واپس لیں. جی مدعی کو جو ہے وہ میں اس سے بھی دوبارہ ان ٹچ ہوتا ہوں. آپ کی جو ہے پسند سے بھی ان ٹچ ہوتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اگر جو بھی پرابلم ہے اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکے اور اس میں ریکوری جو ہے 100% شو کرا سکے. اچھا جس نے بیوی کو قتل کیا ہے اس کے وہ اللہ آئے تھے ایسا اس کے دیا
گریڈ لینا چاہیے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی وجہ سے جو ہے غصہ چڑھا اور اس کو جو ہے اس نے ایکٹ کیا. بیسیکلی اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں اس نے یہ کہا کہ میں اس کو ڈرانا چاہ رہا تھا. گلا میں نے دبایا تو جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے. پھر میں نے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے اسی رات اسی دن جو ہے اس نے تمام جو ہے اعضاء کو ڈسپوز آف کر کے جو ہے مختلف لاہور کے ایریاز میں اس کو پھینکوایا اور وہاں سے جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شوٹرز اس وقت لاہور کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور وہ گاہے بگاہے وارداتیں کرتے رہتے ہیں. اس میں ہمارا ایک صحافی بھی شوٹر کے ہاتھوں مارا گیا تھا پچھلے دن. ابھی آپ نے شوٹر پھر پکڑے ہیں, تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ شوٹرز کو آپ پکڑ تو لیتے ہیں لیکن ان سے اگلی تفتیش کر کے جو ان شوٹرز کا باپ ہے اس کو ابھی تک لاہور پولیس کیوں گرفتار نہیں کر پائی, اور جس کا دل چاہتا ہے ان کو پیسے دے کے لے لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے اور اسے قتل کروانے کے بعد یا ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے باہر بھیج کے پکڑا, بہت بڑی ایفرٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ بیسیکلی ان کا جو ہیڈ ہے اس کو کیوں نہیں پکڑ پا رہے اور ان کی تعداد میں کیوں کمی نہیں آ رہی, اور ان کی سزا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی خاص سزا نہیں ہوتی. دیکھیں یہ آرگنائز کرائم میں اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ساری چیزیں اس میں کنیکٹڈ ہیں. اسپیشلی جو ہے وہ ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں پاکستان کے باہر سے بھی آپریٹ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر سے بھی کرتے ہیں. ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں جو ان کے بندے ہیں وہ ان تک پہنچیں اور ان کو جو ہے سزا دلوائیں. سیکنڈلی جو ہے وہ کرائم کے جو ہے وہ مختلف ملٹیپل اس کے ایشوز ہوتے ہیں اور کرائم کے انکریز ہونے کی ملٹیپل کازز ہوتی ہے. جو اوور آل ایک سوسائٹی میں بھی ڈیگریڈیشن چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اکانومی بھی جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرپٹیڈ ہے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے مختلف سچویشن آتی ہے. لیکن یہ ہمارے لیے کوئی وہ ایکسکیوز نہیں ہے پولیس کے لیے. پولیس کا کام ہے کہ جی بندوں کو پکڑنا اور اس پہ کرنا. اس پہ جو ہے وہ یہ والے بھی کر رہے ہیں, آپریشن والے بھی کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں اور جلدی جو ہے ان شاء اللہ ہم. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ دوست رابطے کے آپ نے دوست کریں گے کیا یہ انہیں علاقوں میں نہیں رہتے ہیں جہاں پہ یہ روز برابری کر رہے ہوتے ہیں, کیا ان کے لیے زیادہ مؤثر جگہ نہیں ہوتی کہ یہاں سے روز برابری کی یہیں پہ رہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی شیخو طرف سے آگے ہے, کوئی للکانہ طرف سے آگے ہے, کوئی سیالکوٹ سے آگے ہے. ظاہر ہے کہ یہیں پہ گھومتے ہیں, اور اگر وہ یہیں پہ گھومتے ہیں تو پولیس کی جو پرسنل انٹیلیجنس ہے, اس کی اسپیشل برانچ ہے, وہ کیا ورکنگ کر رہی ہے؟ دیکھیے جو اکثر جو میکسیمم جو بندے پکڑے جاتے ہیں وہ ہیومن انٹیلیجنس سے ہی پکڑے جاتے ہیں. ٹیکنیکل ایویڈنس سے اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ وہاں موقع میں تھا نہیں تھا, اس نے کس کو کال نہیں کی. تو ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے پولیس کی سکسیس کے لیے. تو میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہماری جو اسپیشلی جو ہمارے اپنے جہاں انویسٹیگیشن اور ریسرچ ہوتے ہیں ان کے جو آؤٹ ریچ پروگرام ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو, تو جو مختلف پلاٹ بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے انفارمیشن ان تک آتی ہے. اور یہ جو آپ جیسے آپ نے کہا کہ جی یہیں پہ پھرتے ہیں, اکثر لوگ ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ ادھر نہیں ہوتے, وہ اکثر ڈفرینٹ ایریاز میں چلے جاتے ہیں تاکہ مائگریٹ کر جاتے ہیں. ایک انہوں نے پورا ایک اپنا ایک کام کیا, ہوم ورک کیا, اس کے بعد نیکسٹ شہر پہ چلے گئے, تو وہاں پہ ہوم ورک کیا, پھر نیکسٹ شہر پہ چلے گئے. کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے اولڈ زیادہ تر اس طرح کی جو واردات کرتے ہیں وہ اولڈ کرتے ہیں کیونکہ کھانا بدوش ہوتے ہیں اور وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتے, تو اس لیے ان کی موومنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے. اور وہ پھر ہیومن انٹیلیجنس سے یا پھر اس طریقے سے ہی پکڑے جاتے ہیں, تو جس طریقے سے جو ہے وہ ہم ان کے گیپ سوال کرتے ہیں. اچھا سر, آپ ہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری انویسٹیگیشن پولیس کی کارکردگی دیکھا جائے تو جیسے یہ مرڈرز وغیرہ اور رابری کیسز جو ہیں وہ بہت مطلب انہوں نے چیز کی ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ اس حوالے سے کہتا ہوں کہ لاہور میں جعلی کرنسی کا کاروبار عروج پر ہے کہ اس میں آل ایکس کے اوپر جا کے موبائل مطلب دینا, پارٹی دیتی ہے, وہ خریدنے کے لیے آتے ہیں, گھر میں آتے ہیں, وہ 5 نوٹ کے لیے 5-5 ہزار کے دے جاتے ہیں, موبائل بھی لے جاتے ہیں اور کرنسی بھی گئی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کا ایک منظم گروہ ہے جو جعلی کرنسی دے رہی ہے, ابھی بہت بڑا جرم ہے جس کے آپ 499 سی لگاتے ہیں. اس حوالے سے سر ابھی تک کوئی سرسو تھانہ نے کام نہیں کیا, تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر برف کیوں نہیں ماری پولیس کا. ہمیں بیسکلی ڈومین جو ہے وہ یہ ہے پولیس کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ جو ہے بالکل اس پہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو ہر طرح سے. اور اس میں بھی جو ہے وہ آپریشن کے ساتھ آپ کی بات کو ہم ڈسکس کریں گے, ضرور کہ اس کے اوپر بھی کام ضرور کیا جائے. بیسیکلی جو ہے وہ ڈومین کی بات ہوتی ہے کہ ڈومین جس کی ہوتی ہے اس ڈومین میں کام کریں. ڈاکٹر صاحب, انڈسٹریل ایریا پولیس کے ٹارچر سے ایک نوجوان لاپتہ ہوا تھا, اس میں کتنے اہلکار ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں اور ریزن جو سامنے ہے کیوں اسے اتنا تشدد کیا کہ وہ مری ہوا؟ وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سینئر آفیسرس کر رہے ہیں, اس میں ایس ایچ او اور 2 کانسٹیبل جیسے آپ سے شیئر کیے, تو اس میں ضروری ہمارے پاس گرفتار ہے.
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مرڈر کیس جو تھا اسی کی تفتیش کی بیسیکلی جو ہے وہ بھی سینٹر کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آیا ہے. تو اس کے اوپر باقی ساری چیزیں بھی ہمارے لائن میں ہیں، اور وہ جو مین ہمارا مرڈر کیس ہے اس کو بھی ہم تفتیش کر رہے ہیں. تو جلد اس کی کنکلوژن آپ نے شیئر کریں گے. اس کو جو سیدھا کیوں کسی مرڈر کیس کی تفتیش کے لیے اس کو لائے؟ جی جی، ایک مرڈر کیس سسپیکٹ کے طور پر اس کو لے کر آئے تھے کہ جی اس مرڈر کیس اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاید یہ اس پر موقع پہ تھا یا کسی گریٹر تھا. تو ابھی اس پہ کیونکہ فائنڈنگ ابھی اس مرڈر کیس کی بھی آنا باقی ہے اور اس تفتیش کی بھی آنا باقی ہے، تو اس لیے جو ہے کنکلوژن ہو کے پھر آپ شیئر کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ مریم اورنگزیب اور جبیل لطیف صاحب کے اوپر جو مقدمہ چل گیا ان کی گرفتاری جو ہے تو قانون جو سب کے لیے ایک ہے، عام بندے کے اوپر ایف آئی آر دیتے اگلے دن ہی اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. انہوں نے ابھی بیل بھی نہیں کروائی تھی، پولیس جو بے بس ہے ان کو گرفتار نہیں کیا ابھی تک، اس حوالے سے دیکھیں اس میں ہم جو ہے کیونکہ کافی ساری ڈائریکشن ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں پولیس والے، اسپیشلی جو ہے اس میں جب کبھی ایف آئی آر ہو تو بغیر کسی ایویڈنس کے اکثر جو ہے پولیس کسی جگہ پہ نہیں جاتی. کیونکہ جی ہمارا آج کل جو ہے ویسے بھی ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اگر کہے کہ میں بے گناہ ہوں تو اپنے آپ کو آگے ثابت کر سکتا ہے. اس کیس کے اوپر بھی جو فی الحال تفتیش ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. پہلے ہم اپنی جو ہے اس میں جو ہمارا اس میں جتنی بھی انفارمیشن ہے ہم اس کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایویڈنس ہمارے پاس آئے اور پھر اس کے بعد فردر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس وہاں نہیں جاتی جہاں بااثر لوگ ہیں. عام غریب آدمی جو ہے وہ جتنا مرضی بے گناہ چیخے مارتے رہے تو پولیس کو ہمارے لیے سارے لوگ برابر ہے. ہمارے لیے کوئی بندہ جو ہے نا وہ ایک سے بڑھ کی بات سر ابھی تک گرفتاری نہیں ہے. ہمارے پاس جو پروسیجر ہے پروسیجر جو ہے وہ ایک قانون کے مطابق لکھا گیا ہے سی آر پی سی میں، ہم نے اس کو 100% فالو کیا. تھینک یو.